السلام علیکم ویورز، ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ بندے کے سب سے نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن مؤذن کے سردار ہوں گے اور ان کے پیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔ اذان دینے والے قیامت کے دن اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے، انہیں جہنم کی آگ چھوئے یہ ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم کسی غلام کی آزادی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص انہیں وقت پر پابندی سے ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے انہیں پابندی سے ادا نہ کیا اس کے حق میں میرا کوئی وعدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ اور تمہارے ذریعہ کسی آدمی کو ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہاری اس سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ و غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جو مخلص ہو کر صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے میری امت سے خطا، بھول چوک اور جس گناہ میں انہیں مجبور کیا جائے سب معاف فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی پہلی 4 رکعتیں جن کے درمیان سلام نہیں ہے ایسی ہیں کہ ان کے واسطے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں، اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو اور صدقہ گھر کا خرچ پورا کرنے کے بعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان دے وہی اقامت کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصے کا وہ گھونٹ جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے پی لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس سے بڑے ثواب والا کوئی گھونٹ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے بنی آدم گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرات سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت اور بے پرواہی برتی تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دھوکہ باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بد اخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔